اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی یا جنت کا حقدار بنے گا یا جہنم کا سزاوار بنے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ایسے اعمال انجام دیے جائیں۔ واقعاً کبھی کبھی ہم اردو بولنے والوں کے لیے اردو مجالس میں شاید یہ باتیں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، جو عربی مجالس میں یا عربی بولنے والوں کے لیے جو دعوت درود ہوا کرتی ہے اس میں بھی بڑے پیغام پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ثانیاً غفر اللہ لکم، اگر آپ کو یہ جملہ یاد ہو، یہ اناؤنسمنٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے نماز مکمل کی، یہ درود پڑھا گیا، آیت درود تلاوت کی گئی اور آپ نے سن کر درود پڑھا، اب اس کا ثانیاً غفر اللہ لکم کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ ریپیٹ کیجئے درود کو، اس کی برکت سے خدا آپ کے گناہ بخش دے گا۔ ایک درود آپ کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر انسان آل محمد پر خلوص قلب کے ساتھ درود تلاوت کرے تو خدا، ابھی اپنے مقام پر کسی بچے نے سوال کیا مولانا مودودی سے، ان کے زمانے حیات کی بات ہو رہی، وہ اسکول میں گئے ہوں گے، مولانا مودودی محروم ہو چکے، آپ سب جانتے ہوں گے، پاکستان کے حوالے سے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے۔ تو بچے اسکول میں کلاس میں تیار کیے جاتے ہیں، جب کوئی بڑی شخصیت آئے کہ کس نے کیا پوچھنا ہے، ایک بچہ اس میں بغیر کسی پروگرام کے اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا مولانا مودودی سے کہ بتائیے اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں مولانا مودودی نے غور سے دیکھا، بچے سے پوچھا کیا تم شیعہ ہو؟ سوال میں تو کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں، سوال تو سوال ہوتا ہے، سوال کا مذہب سلوات پڑھے محمد عالم نے۔ بچہ بھی ایسا تھا کہ وہ نہ ڈرا نہ گھبرایا، خالی شیعہ ہی نہیں سید بھی ہوں۔ اب مودودی صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ سید صاحب میں آپ کے سوال سے سمجھ گیا تھا آپ شیعہ ہیں، یہ سوال کسی اور کے ذہن میں نہیں آ سکتا، لیکن جواب نہیں دیا خدا کیا کر رہا ہے۔ بچے نے، بعض کہتے ہیں خود مولانا مودودی نے پوچھا آپ کو پتہ ہے خدا کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے خدا کیا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آیت درود پڑھ دی، ان اللہ و ملائکۃ، اس نے آیت درود پڑھ دی، خدا آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد۔